بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے ایک اور ریمائنڈر ہے سورۃ بقرہ ورس نمبر 2 میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے بیسیکلی ایسے سمجھ لیں 2 پارٹس ہیں۔ فرسٹ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پہلی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹس، قرآن پاک ہر دور کے لیے ہے اور اس میں اب ہدایت سے بھرپور ہے، نصیحت سے بھرپور ہے۔ بیسیکلی جو میرا پرپس تھا اس آیت کو ڈسکس کرنے کا، وہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا ہدایت ہے؟ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں ہدایت کی۔ ہدایت واحد ایک ایسی چیز ہے جو بن مانگے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ نوازتا ہے، ہمیں دنیا کی ہر نعمت دی ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کا شاید ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ہمیں مل جاتی ہیں، بعض دفعہ بن مانگے اور بعض دفعہ مانگ کر۔ لیکن ہدایت واحد وہ چیز ہے جو بن مانگے کسی کو بھی نہیں ملتی، وہ مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ کو کہنا پڑتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہدایت کیوں مانگنی پڑتی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہمیں ہر چیز بن مانگے مل رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ بندہ، اس کو ہدایت چاہیے، بندے کی تڑپ اللہ کو نظر آنی چاہیے، اس کے اندر جو جذبہ ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ واقعی اس کو ہدایت چاہیے۔ اب ہمیں بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، اکثر ہم ضائع کر دیتے ہیں اور ان کی قدر بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک چیز کو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، بار بار دعاؤں میں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ مجھے چیز عطا نہیں کی، لیکن جیسے ہی وہ ہمیں مل جاتی ہے تو اس کی قدر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہدایت بن مانگے کسی کو نہیں ملتی، ہدایت مانگنی پڑتی ہے، تڑپ کر مانگنی پڑتی ہے، تبھی جا کر ہدایت ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر قرآن پاک میں سے بہت سی آیات کو ہم شفا کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بات ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن ہم قرآن پاک کو ہدایت کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہم ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں ثواب ملے گا، ہم شفا کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ملے گی، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم مانگیں گے اللہ سے، جب تڑپ کر مانگیں گے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ ہدایت صرف اسی صورت میں ملے گی، ہدایت ہمیں مانگ کر حاصل کرنی ہوگی۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ تقوی بیسیکلی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان گناہوں سے ڈرتا ہے، اس کو خوف آتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اس کو ڈر ہوتا ہے۔ کس کا ڈر ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا، گناہوں سے دور بھاگتا ہے اور نیک کاموں کی طرف وہ چل پڑتا ہے۔ تقوی ہی اصل میں آدمی کو انسان بناتا ہے۔ اب آدمی بھی اور انسان بھی، یہ کیا بات ہوئی؟ آدمی جو بھی ہے، ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے لیے اچھا کام کر رہا ہے، کوئی جس سے صرف اس کی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی دوسرے بندے کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ لیکن جب بات آتی ہے انسان کی، تو انسان تو پھر انسانیت کے لیے ہوتا ہے، اس کو انسانیت کا درد محسوس ہوتا ہے، انسانیت سے ہمدردی ہوتی ہے۔ تو انسان کس چیز سے بنا جا سکتا ہے؟ تقوی اختیار کر کے۔
تمام عبادات کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف رہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ روزی روٹی کے چکروں میں حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، حلال کو بھول جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ پیسہ، دولت، شہرت یہی چیز جو ہے ہمیں چاہیے، وہ چاہے غلط طریقے سے حاصل کریں، کسی کا حق مار کر حاصل کریں، حرام طریقے سے حاصل کریں، وہ کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ شخص جو حلال کما رہا ہے اور وہ شخص جو حرام کما رہا ہے، ان میں صرف ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈر، خوف، اللہ کا ڈر۔ جو شخص حلال کما رہا ہے اس کی اگر خواہشات زیادہ ہیں، پھر بھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے غلط راستے سے کمانا نہیں ہے، غلط طریقے سے نہیں کمانا، کیونکہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ تقوی اختیار کرتا ہے، وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، اور اس کو کیا چیز روک رہی ہے، اور وہ ہے صرف اللہ کا ڈر۔ اور جو غلط راستے پہ جا رہا ہے اس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے، اصل میں وہ خود کو بچانا ہی نہیں چاہ رہا۔ تو اسی لیے ہدایت صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ہمارے لیے ہدایت ہے اس میں، اور یہ ہدایت سے بھرپور ہے، لیکن ہم اس کو کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، ہم اس سے ہدایت حاصل ہی نہیں کرتے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم وہ حق کی ادا نہیں کر رہے جس طرح اللہ سے ڈرا جائے۔ جب اکثر ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیچر آج مارے گا، تو ایسے خوف سے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں کہ آج ٹیسٹ میں گندے نمبر آئیں گے تو ٹیچر سے مار پڑے گی، یہ ڈانٹ بھی ایون پڑے گی، تب بھی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو ہم وہ واقع ہی صحیح معنوں میں ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوتا، ہم غلط طریقوں میں، غلط کاموں میں چلے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ کہ خوف نہیں ہے۔ جس دن ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا، اس دن وہ حق ادا ہو جائے گا جس حق سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اللہ سے تقوی اختیار کرو جتنا تم سے ہو سکے۔ سورۃ بقرہ کی ہی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب انسان فلاح کس طرح سے پا سکتا ہے؟ کیا پیسے سے، شہرت سے؟ نہیں۔ فلاح اگر پانی ہے تو اس کے لیے اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ اب ایک شخص حرام نہیں کما رہا، اللہ کا ڈر ہے، گناہوں کی طرف نہیں جا رہا، اللہ کا ڈر ہے، نماز وہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو ہر حال میں پڑھنی ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ روزے میں کھا پی اس لیے نہیں رہا کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تقوی ہے۔ اور روزہ تقوی کا ایک بہت بہترین تقوی کی شکل ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم روزے کے اندر بھی بہت سی برائیاں کر جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، چغلیاں، اسپیشلی غیبت اور دوسروں کا حق مارنا۔ ہماری فیمیلز اگر روزے کے ساتھ بھی ہوں گی اور آپس میں مل رہی ہیں تو کسی کی برائی کرنا نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ ہم منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں، لیکن ہم دوسروں کا حق مار رہے ہیں، دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں، ہم کیسے روزہ دار ہیں؟ تو ہمیں تو متقی ہونا ہے، ہمیں تو برائیوں سے بچنا ہے، تبھی اصل حق ادا ہوگا۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیسے والا بندہ آ گیا تو جی وہ بڑی شان و شوکت والا ہے، اس سے سب ڈرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، حالانکہ پیٹھ پیچھے نہیں بھی کریں گے لیکن اس کے منہ پہ اس کی بڑی واہ واہ کرتے ہیں۔ تو اصل عزت دار، اصل معزز کون ہے؟ وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جس کا دل میں اللہ کا خوف ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے،
اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، کیا دعا تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن پر اللہ نے پورا قرآن پاک نازل کر دیا۔ ہدایت مانگ رہے ہیں اپنے لیے تقوی مانگ رہے ہیں۔ آج ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں پیسے دے دے، ہمیں اتنا پیسہ چاہیے، ہمیں اتنا پیسہ چاہیے، ہمیں شہرت چاہیے، نیک نامی چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے۔ تقوی، ہدایت، یہ چیزیں ہماری دعاؤں میں ہی نہیں ہوتی۔ ایک اور چیز یہاں پر بتانا چاہوں گی، ہمارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ سے وہ کیا تقوی اختیار کرتے تھے۔ آج کے دور میں وہ تقوی تو دکھتا ہی نہیں ہے نا، جو تقوی ان لوگوں کا ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ ماشاءاللہ نیک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو جنت کی بشارت بھی دی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کا خوف دل سے نہیں گیا۔ یہی تو تقوی ہوتا ہے۔ مدینہ میں کچھ اونٹ چر رہے تھے تو لوگوں نے بھی دیکھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھے، تو امیر المومنین نے پوچھا کہ یہ کس کے اونٹ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے کے ہیں۔ وہ اونٹ ذرا موٹے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ کہاں سے تم نے اونٹ لیے ہیں جو اتنے موٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کمائی سے لیے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اپنی کمائی سے نہیں لیے، بلکہ لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، یہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، تو ان کو زیادہ چرنے دیا جائے، زیادہ پانی پینے دیا جائے، تو اسی لیے تمہارے اونٹ زیادہ موٹے ہیں اور باقی لوگوں کے دبلے پتلے اونٹ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو بیچو اور اپنے پیسے وصول کرو، اور جو نفع ہے وہ بیت المال میں جمع کرواؤ۔ سبحان اللہ، وہ بھی والد تھے، اور آج کے والدین کو دیکھوں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو صرف اپنے بچے نظر آتے ہیں، اور یہاں پر سیٹیں بک جاتی ہیں، لوگوں کے حق کھا لیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا بچہ اس پوسٹ پہ پہنچ جائے۔ ایون جب کالجز میں جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، اسکول میں جاتے ہیں، تو جا کر ٹیچر کو ہدایت کر کے آتے ہیں کہ بھائی تم نے میرے بچے پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا باقیوں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، ہمیں تو اپنے صحابیوں سے سیکھنا چاہیے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ کیسے ان کو گوارا بھی نہیں ہوا کہ ان کے بیٹے کے اونٹ دبلے پتلے نہیں ہیں، لوگوں کے دبلے پتلے ہیں، ان کے بیٹے کے ہی کیوں موٹے ہیں؟ انہوں نے وہ سیل کروا دیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اور ایک اور جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور دیکھیں اصل تقویٰ کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب جنت میں داخل ہو جائیں سوائے ایک کے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک کہیں عمر نہ ہو۔ اور تقویٰ دیکھیں آپ، اللہ کا ڈر دیکھیں، اور اللہ کا ڈر بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، وہ نا امید نہیں ہوئے، ساتھ میں اللہ کی رحمت کی ان کو امید بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان بھی ہو جائے کہ سارے جہنم میں چلے جائیں سوائے ایک کے، تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ سبحان اللہ، کیا ان کا یقین ہے، کیا ایمان ہے۔ آج ہم ایک طرف اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے ہمارے دلوں میں، اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں واقعی ہی اگر ہدایت چاہیے تو اس کے لیے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا ہے ہمیں، اور قرآن پاک کو صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ ثواب ملے، ہدایت ملے اس لیے پڑھنا ہے، اور جب ہدایت مل جائے گی تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔